واقعہ اور پھر ہم دعا کریں گے۔ دمشق کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، یہ چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے سچا، بہت بڑا تاجر، اللہ نے اس کو کروڑوں کا مال دیا تھا۔ اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تیرے پاس زندگی کا ایک ہفتہ ہے، ایک ہفتے کے بعد تیری موت واقع ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ دوڑنا چھوڑ دے۔ تو کہتا کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، مال جو ہے تیرے پاس، کبھی تو کہتا ہے امریکہ چلا جاؤں وہاں سے علاج کروا لوں، تیری رپورٹس انہوں نے بھی دیکھی، انہوں نے انکار کر دیا کہ تم بچ ہی نہیں سکتا۔ بہتر ہے ایک ہفتہ تو اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ گزار لے، اور یہی تیری زندگی کے چند دن ہیں۔ آپ خود بتائیں، ایک انسان کو ڈاکٹر کہہ دے کہ ایک ہفتہ ہے تو اس نے تو مرنے سے پہلے ہی مرنا ہے۔ کون سا اس نے خوش ہونا ہے، یہ کون سا اس نے اپنی زوجہ کے پاس یا بچوں کے ساتھ گپ لگانی ہے۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے گھر کے باہر نکلا اور سڑک پہ ٹہلنا شروع کر دیا، سوچوں میں گم ہے کیا کروں۔ اس کی نگاہ پڑی سڑک کی اس پار ایک خاتون ہے، اور وہ منت سماجت والے انداز میں ایک شخص کے سامنے کھڑی ہے، اور اوباش نوجوان ہے کوئی، اور عمر اس خاتون کی کوئی 28-30 سال کی ہے۔ اس نے کہا دیکھوں کوئی یہ لوٹ تو نہیں رہا ہے، کیا کہتا ہے خاتون کو؟ تو تھوڑا سا نزدیک ہوا تو آواز آئی خاتون کی کہ اتنے پیسے چل مجھے دے دے، پھر بے شک میرے جسم کو نوچ لینا۔ اس نے کہا نہیں، پیسے تو بالکل تھوڑے دوں گا، لیکن جب اس کو آتا دے کہ وہ اوباش نوجوان آگے چلا گیا، وہ خاتون کے نزدیک ہوا تو اس نے کہا میری بہن کیا کر رہی ہو؟ جب بہن کا لفظ سنا نا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی بات یہ ہے کہ شوہر کا وصال ہو چکا ہے، گھر میں 3 معصوم بچیاں اور ایک بچہ ہے، کوئی بھی کمانے والا نہیں، اب فاقہ ہے ایک ہفتے سے، کسی نے دینا چھوڑ دیا ہے۔ جب شوہر کا وصال ہوا تو رشتہ دار اہل محلہ وہ 1 مہینہ تو ہمیں کچھ دیتے رہے، اب میں کہاں سے لے کے آؤں؟ آج بچوں کی حالت غیر ہوئی تو میں اپنا جسم بیچنے کے لیے نکلی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اب وہ سوچوں میں گم تھا، بٹوا گھر پڑا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، چند پیسے نکلے، اسے دے کر کہا بہن واپس چلے جا، مجھے ایڈریس بتا دے، باقی آج کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا، آج کے بعد تیرا خرچ تیرا بھائی چلاتا رہے گا۔ عورت گھر چلی گئی، گھر آیا، اس نے کہا مرنا تو ویسے ہی ہے، چلو یہ ایک نیکی کے کام صحیح۔ گاڑی نکالی، اس نے پورے مہینے کا راشن لیا اور اپنی گاڑی بھر کے اس کے گھر جا کے سحری کے وقت چھوڑ آیا۔ اب جب کہ اس نے یہ گاڑی اللہ کی رضا کے لیے راشن کی بھر کے چھوڑی نا، اس کے دل کو قرار آ گیا، جو بے قرار دل تھا اسے سکون آ گیا۔ اب اس نے وعدہ کر لیا کہ اے میری بہن ہر مہینے اتنا راشن، اتنے پیسے تیرے گھر خاموشی سے آتے رہیں گے۔ 5 دن گزر گئے، اب اس کی زندگی، ڈاکٹر نے کہا تھا 2 دن باقی ہے۔ اس نے ایک ورق لیا، اس پہ اپنا آخری جو بھی اس نے باتیں لکھنی تھی لکھی، اور آخری وصیت یہ لکھی اے میری اولاد، میرے مرنے کے بعد یہ کاغذ اٹھاؤ تو یہ ایڈریس ہے، یہ خاتون کا نام ہے، یہ فون ہے، یہ گلی محلہ ہے، یہ میری بہن ہے، ہر مہینے اتنا مال، اتنا پیسہ اس کے دروازے پہ پہنچاتے رہنا۔ یہ اس نے لکھ دیا، لیکن ہوا کیا، رب کو منظور کچھ اور تھا۔ جو ہی اللہ کے راہ میں دیا نا، اللہ نے نئی زندگی دینا شروع کر دیا۔ وہ 5 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، مہینے سے سال گزر گیا، 1 سال نہیں 2 سال گزر گئے، وہ ایسا ایسا بالکل ٹھیک۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا تو یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں۔ وہ سوچتا رہا میں نے ایسا کیا کام کیا ہے، کیا کھایا جو میرے رب مجھ پہ راضی ہو گیا۔ اب جو ڈاکٹروں نے کہا تھا 5 دن زندہ رہو گے، وہ شخص 20 سال لگاتار زندہ رہا۔ 20 سال کے بعد ایک دن اس نے تہجد کے لیے روٹین کے مطابق اٹھتا تھا، تہجد پڑھے، سر سجدے میں رکھا، سبحان رب الاعلیٰ کی صدا بلند ہوئی، اور وہیں اس کی روح کا فیصلے سے پرواز کر گئی۔ جس دن اس کی روح نکلی، جنازہ ہوا، تدفین کے بعد 7ویں دن اس کے بیٹے بیٹھے کہ کوئی باپ کی تجوری دیکھیں، کیا اس نے وصیت کی، تو لکھا تھا کہ میری بہن کو یہ پہنچا دینا۔ تو 7 دن گزر گئے تو بچے پریشان ہو گئے کہ تاریخ تو 7 دن کی گزر گئی، جس دن باپ کا وصال ہوا اس دن پیسے دینے تھے،
لیکن وہ تو فوت ہو گیا، 7 دن بدرے وہ بھوکے پیاسے نہ ہوں تو بیٹے لے کے دوڑ پڑے. جب اس خاتون کے دروازے پہ گئے نا تو اس خاتون نے کہا بیٹا یہ واپس لے جاؤ، 7 دن پہلے میرا بیٹا نوکری پہ لگا ہے، اس کی پہلی تنخواہ آئی ہے. 7 دن پہلے میرے بیٹے کی پہلی تنخواہ آئی ہے، اب ہمیں تیرے باپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بیٹے کے دماغ میں فوراً بات کی. 7 دن پہلے مطلب 20 سال اللہ نے زندہ رکھا اس نیکی کے لیے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی. اس کے بدلے میں 20 سال اللہ نے اسے زندگی دی کہ وہ معصوم بچہ جب پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنی روزی رزق کمائے گا اور پہلی اس کی تنخواہ آئے گی، اس دن تو سر سجدے میں رکھے گا تو اللہ تجھے خوبصورت موت عطا کرے گا. اس لیے اپنے دیے ہوئے رزق سے چاہے آپ 1 روپیہ خرچ کریں یا 5 خرچ کریں، چاہے 1 کلو چینی لے دیں یا ایک آپ گھی کا ایک پیکٹ لے دیں، لیکن لازماً یوں اللہ کی راہ میں دیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا ہو. آپ کا رب دیکھ رہا ہو کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے. آپ کسی غریب، یتیم، مسکین، کسی بیوہ کے کام آ جائیں، یہی سب سے بڑا آپ کا توشہ آخرت ہے. آپ کی جتنی بیماریاں ہیں آپ سودا کریں رب سے. آپ کے مالک مجھے ہارٹ اٹیک ہے، مجھے شوگر ہے، یہ بیماری ہے، میں ہزاروں دوائیوں پہ لگاتا ہوں، آئندہ دوائی میں سے 500 میں کسی بیوہ کو دوں گا، کسی یتیم کو دوں گا جس کے سر پہ باپ کا سر دست شفقت نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ دوائیاں کیسے آپ کی کم ہوتی ہیں. ہم نے اپنے آپ پہ لگانا سوچ لیا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہمیں پتا ہے. حقیقی انسان وہی ہے جو اپنا تو بڑھتا ہے لیکن اپنے سے بڑھ کر ان کا بڑھتا ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. یہ سنت ہے میرے آقا کائنات کی. اللہ کریم ہمیں یوں اپنے راہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.